الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إلى آخر الآية صدق الله العظيم. گرامی قدر اساتذہ کرام، عزیز طلباء، دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ مدرسہ امدادیہ اشرفیہ فیض العلوم کے اس وسیع صحت میں تکمیل قرآن کریم کی نسبت پر اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے، اور یہاں کا یہ خوشنما منظر دیکھ کر، یہ خوبصورت منظر دیکھ کر دل بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اس جنگل میں منگل کر دیا ہے، اور یقینی طور پر مدارس کے تاریخ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مدرسہ امدادیہ اشرفیہ فیض العلوم تک جتنے بھی مدارس ہمارے اور آپ کے علم میں ہو، اگر ان کے تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اور پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مدرسے قائم ہوتے ہی ایسی جگہ پر ہے جہاں نہ کھانے کی جگہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کی کوئی جگہ۔ یہ اللہ کے دیوانے اور اللہ کے یہ مستانے بندے جنہیں اللہ پاک اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن کریم کی اشاعت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ اسے جنگل میں بھی پھر آبادی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ بصیرت کی نگاہوں سے اس جنگل میں گھنی آبادی دیکھتا ہے، اور جب اللہ کے حضور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر کوئی نہیں ہوتا، ساری دنیا سے الگ ہو کر بس وہ ہوتا ہے، اس کا خدا ہوتا ہے، بس سامنے وہ ہوتا ہے اور خدا کی مدد ہوتی ہے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں ایک دیوانے خدا جب میدان میں قدم رکھتا ہے، پھر اللہ پاک اسے استقامت دیتے ہیں کہ خلق کثیر وہاں سے آ کر فیض اٹھاتی ہے۔ اسی کا ایک حصہ یہ مدرسہ امدادیہ اشرفیہ فیض العلوم سنولا رام نگر میں واقع ہے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے شیخ مکرم حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دلی خواہش تھی مدرسہ جامع العلوم پٹکا پور کانپور کی تدریسی خدمات جس وقت انجام دے رہے تھے حضرت ناظم صاحب، اس وقت حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بارہا کہا کرتے تھے کہ ابرار مدرسہ کھول لو، مدرسہ چلاؤ، کیونکہ حضرت مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے اس ضلع کی بدعت و رسومات اور یہاں کی جہالت کو بخوبی دیکھ رہے تھے، اور جان رہے تھے کہ ایمان کی تحفظ کے لیے، ایمان اور عقیدے کی تحفظ کے لیے اگر اس خطے میں مدارس اسلامیہ کے قیام کو ضروری نہ سمجھا گیا تو پھر ایمان و اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت کا بار بار حکم تھا، حکمن کہا کرتے تھے مدرسہ قائم کر لو۔ الحمدللہ اللہ پاک نے حضرت کی یہ دعائیں سنی، اور حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم کانپور جیسے شہر میں رہتے تھے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ کانپور سے واقف ہیں کہ کس طرح کا وہ شہر ہے، یہاں سے زیادہ عیش و آرام میں رہا کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایک درویش خدا کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کیا، اور پھر اللہ نے کانپور سے اٹھا کر یہاں بھیجا، اور مدرسہ امدادیہ اشرفیہ، امدادیہ اشرفیہ یہ دو نام بتا رہے ہیں کہ یہ اسی نہج، اسی منہج اور اسی مسلک کی ترجمانی کے لیے لے کر اب اسی مسلک کی ترجمانی کے لیے آگے بڑھے ہیں، اور اسی نہج کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر اکابر دارالعلوم سوار ہیں، جس پر اکابر دارالعلوم دیوبند چل رہے ہیں، اس کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مدارس اسلامیہ اسلام کی جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی آج سب زمانوں میں، آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر ضرورت ہے۔
کہ مدارس اسلامیہ سے ہم اور آپ اپنے آپ کو مربوط رکھیں۔ دارالعلوم دیوبند کا منظرنامہ بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ دارالعلوم سے منسلک ہیں خوب جانتے ہیں کہ وہاں کا گیٹ کیپر بھی بے نمازی نہیں ہوتا ہے۔ گنگوہ کے واقعے سے جو گنگوہ کے زمانے جنہوں نے دیکھے ہوں گے وہ جانتا ہوگا کہ وہاں کے کھیت میں کام کرنے والے کسان کے زبان پر بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تھانہ بھون کا زمانہ جس نے دیکھا ہوگا خوب جانتے ہیں کہ وہاں رکشہ چلانے والے کی وہ معاملات بہت صاف ہوا کرتے ہیں۔ ان سب کے مجموعے کا نام مدارس اسلامیہ ہے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو دین دوگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا معین الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ یہاں پر موجود ہیں، محب مکرم مفتی صفوان صاحب اور حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب اور قاری جنید صاحب سب لوگ موجود ہیں۔ ان سب کی تعاون اور کوششوں سے حافظ شعبان صاحب ابھی جن کے سامنے 2 طلبہ نے قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت حاصل کیا ہے۔ ابھی آپ حضرات نے دیکھا ان سب اساتذہ نے مل کر اجتماعی طور پر جس طرح سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے اور ایمان و اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں یہ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، جو آج سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک عظیم نعمت ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتنا آسان بنایا، نمازوں میں بغیر قرآن پڑھے نماز نہیں ہوتی، تراویح میں قرآن پاک کا نظام، اور پھر مدارس اسلامیہ میں قرآن کریم کو سکھانے کا جو عمل ہے، دراصل ہمارے اور آپ کی صرف نسلوں کا دین بنانا نہیں، دین اور دنیا دونوں بنتے ہیں۔ ہمارے بیچ موجود ہیں ہمارے ضلع کشی نگر اور دیوریا کے مایناز خطیب، جنہوں نے ایک دہائی سے زائد ہو گئے مشرقی اتر پردیش میں اور بالخصوص گورکھپور منڈل میں علماء دیوبند کی جس طرح سے شاندار ترجمانی کا کام اللہ پاک نے ان سے لیا ہے وہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کی عمر کو دراز کرے، ان کے فیوض و برکات کو عام کرے۔ السلام علیکم۔